بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 35 ہے، سوشیالوجی پارٹ سیکنڈ، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے آن لائن سیریز کا جو ہم نے شروع کی ہوئی تھی، تو اس کا یہ آج لاسٹ لیکچر ہے۔ اور آج کے اس لاسٹ لیکچر میں ہم نے بستی اور بستی کے خواص کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو بات کریں اگر اپنے پریویس لیکچر کی، تو اس میں ہم نے کھیت رہائش کے جو خواص تھے وہ ڈسکس کیے تھے کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کچھ ہیڈنگ دیکھی تھیں، اور اس جن میں شامل تھا کچے مکانات، مکانوں کی بناوٹ، زرعی کاموں میں تخصیص، باہمی اختلافات، باہمی تعاون، مشترکہ قبرستان، جدید سہولیات، ضروریات زندگی، جدید زراعت میں رجحان، مویشی ڈاکٹر، نمبردار پٹواری، پرائمری اسکول، ذرائع ابلاغ۔ یہ کچھ ہیڈنگز تھیں جو ہم نے کھیت رہائش میں پڑھی تھیں، اور پھر ہم نے کھیت رہائش کی ڈیفینیشن وغیرہ بھی پڑھی تھی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ملکیتی زمین میں گھر بنا کر رہائش اختیار کر لیتے ہیں، تو اس سے کھیت رہائش کہا جاتا ہے۔ تو اس کے خواص بھی پڑھے تھے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو، اور وہ ہماری جو آج کا جو لیکچر ہے، جو ہیڈنگ ہے، وہ ہے بستی اور اس کے خواص۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ یہ سب سے چھوٹی آبادی ہے جو چند گھروں پر مشتمل ہے۔ یہ کسی سڑک کے ساتھ یا دونوں طرف آبادی ہے۔ بڑی بڑی سڑکوں کے دائیں بائیں ایسی آبادیاں ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں ایسی بستیاں دریاؤں یا نہروں کے کنارے پر عام پائی جاتی ہیں۔ ایسی بستیوں کو لائن والے گاؤں بھی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ تو جہاں پہ دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں، اس میں باکس میں لکھا ہوا ہے کہ چند گھروں اور ضروریات زندگی پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی جس میں اکثر مکان پختہ ہوں بستی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ لوگوں نے کلیئر کرنی ہے، یاد کرنی ہے۔ اور پھر دیکھیں جی، بستی کے خواص ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے وہ ہے رہائش۔ بستی کے رہنے والے دیوار سے دیوار ملے گھر بناتے ہیں۔ باہمی تعاون دیکھیں دوسری ہیڈنگ، یہ لوگ ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، خاص طور پر گھریلو ضروریات اور زرعی کاموں میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ یہاں خالص تعاون ملتا ہے، خلوص و محبت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی، معاملات میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا، جن میں ایک دوسرے کو مالی نقصان پہنچانے، ایک دوسرے کی عزت خراب کرنا شامل ہے۔ اور تیسری چیز دیکھیں جی، بنیادی سہولتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کی دیہی آبادی زیادہ تر ایسی صورتوں میں پائی جاتی ہے، ان میں ایک چھوٹی مسجد اور ایک دکان ضرور پائی جاتی ہے۔ اسکول عام طور پر قریبی گاؤں یا بڑی بستی میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جی، چوتھی ہیڈنگ ہے جدید سہولتیں۔ بستی عام طور پر اس بستی میں عام طور پر جدید سہولتیں مثلا پانی، بجلی، ٹیلی فون وغیرہ سے محروم ہوتی ہے، مگر وہ بستیاں جو بڑے شہروں کے آس پاس آباد ہیں ان میں یہ سہولتیں خام دستیاب ہیں۔ پانچویں ہیڈنگ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے رشتہ داری یا قرابت۔ بستیاں عام طور پر ایک قبیلہ، گروہ یا برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان میں بعضوں کے پیشے بھی یکساں ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ چھٹی ہیڈنگ کی بات کریں تو وہ ہے عصبیت کا جذبہ۔ ان میں عصبیت کا جذبہ نہایت گہرا پایا جاتا ہے، اور مشکل حالات میں سب اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تاہم اندرونی اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ ساتویں ہیڈنگ دیکھیں جی، معاشرتی تفاعل ہے۔ ان میں معاشرتی تفاعل نہایت ہی گہرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں اور ذاتی زندگی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ آٹھویں ہیڈنگ دیکھیں جی، پردہ و حجاب۔ بستی کے افراد ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ ان کی عورتیں بستی کے مردوں سے پردہ نہیں کرتی۔ اور جو نویں ہیڈنگ وہ دیکھیں جی، بنیادی ضروریات کی فراہمی۔ بستی اپنی بنیادی ضروریات اندر خانے پوری کرتی ہے، جن میں روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء، درزی، نائی، صحت و سکول کے بنیادی مراکز وغیرہ ہیں۔ دیگر ضروریات کے لیے انہیں پاس کے گاؤں جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم نے کیا پڑھا؟ بستی اور بستی کے خواص۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اس میں یا جو ہم نے کھیت رہائش پڑھا تھا، اس میں یعنی 5واں چیپٹر جتنا ہم نے پڑھ لیا، اس میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا پریویس جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ آپ ضرور ڈسکس کیجئے گا کلاس میں۔ انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا جائے گا۔ تو اب کالجز اوپن ہونے والے ہیں انشاءاللہ،
تو خوب محنت کیجیے گا، اچھے طریقے سے چیزوں کو پڑھیے گا۔ اس سال آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے آپ لوگ بھرپور تعاون کریں گے اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی، اور خود بھی محنت کریں گے، پڑھیں گے بھی صحیح، اور جو ٹاسک آپ کو دیا جائے گا آپ اس کو وقت پر مکمل کریں گے تاکہ آپ بہترین سے بہترین رزلٹس حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ فیس ٹو فیس کلاس میں ہی ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔